اگر سبب ایسا ہو کہ جو اللہ کی نظروں سے گرا دیتا ہے تو پھر نبی کا بیٹا ہونے بھی کوئی کام نہیں آتا۔ حضرت نوح کا سگا بیٹا ہے، نبی اللہ سے ہم کلام ہے اپنے بیٹے کے بارے میں، اللہ منع فرما دیتا ہے، نہ صرف منع فرما دیتا ہے، اے کاش ہم دین کو قرآن سے سمجھتے تو یہ جو ہوائی باتیں ہیں یہ ہمارے ذہنوں میں نہ ہوتی، ہوائی نظریات۔ حضرت نوح کلام کرتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ ادب اتنا ہے اللہ کے سامنے کہ یہ نہیں کہہ رہے میرے بیٹے کو یا اللہ چھوڑ دے، میں نے 950 سال سروس کی ہے، اب ایک یہ تو میرے بیٹے کا اگر گڑبڑ نکل ہی آیا تو میرے لیے چھوڑ دو۔ یہ بڑا عبرتناک واقعہ ہے، یعنی الفاظ بھی نہیں بولے، اتنے ادب سے بات کیا اللہ سے کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ سورہ ہود میں آپ حضرت نوح کا قصہ تلاوت فرمائیں۔ اللہ نے پہلے تو فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح پہلی بات تو یہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں، سگا بیٹا ہے، باقی تو کسی کی مجال ہی نہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ نوح خبردار اس کے بارے میں میرے سے بات مت کر، اور انی اعظک ان تکون من الجاہلین، نوح میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ یہ قرآن ہے، 950 سال جس نبی نے خدمت کی اس کو اللہ کہہ رہے کہ میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں کہ جاہلوں میں سے مت ہو جانا، آئندہ یہ بات۔ لہذا جس نے شفاعت کا معنی بھی سمجھنا ہے نا وہ قرآن سے سمجھے تاکہ کسی غلط فہمی میں نہ مارا جائے کیا مطلب۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہمارے یہاں روٹین زیادہ حد سے زیادہ خوشخبریاں سنانے کی ہے، خبردار کرنے کی روٹین نہیں ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو قرآن مجید میں خوشخبریاں بھی ہیں اور ڈرانا بھی ہے، لیکن اللہ چونکہ میرا اور آپ کا خالق ہے انسانوں کی نفسیات کا، اس نے خوشخبریوں کے مقابلے میں ڈرانے کی مقدار بہت زیادہ رکھی، ڈرانے کی مقدار، اور اس زیادہ کے باوجود بندوں کی یہ حالت ہے، بندوں کی یہ حالت ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، سبب کے بغیر اللہ کے پاس مرتبہ نہیں ملتا، اور اگر اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، نبی کی اولاد کسی کو بنایا ہے اور وہ نبی کے راستے پہ نہیں چلتا تو اللہ وہ چھین لیتا، اور اگرچہ سفارشی نبی کیوں نہ ہو اللہ نہیں مانتا اللہ تبارک و تعالی۔ مگر آپ قرآن میں نہیں پڑھتے بعض لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے رسول تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے معافی مانگ، میں پھر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یعنی کچھ حرکتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان وہ کر دیں تو قرآن نے واضح کر دیا۔ کیا فرمایا؟ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے رسول کوئی فرق نہیں ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، کوئی فرق نہیں۔ پھر فرمایا ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کریں لن یغفر اللہ لہم، کبھی اللہ نہیں چھوڑے گئے۔ یہ بھی ان کو بھی تو دیکھنا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ تصور کہ ساری امت کھڑی ہوگی پریشان قیامت کے دن، رسول اللہ سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ کہیں گے سجدے سر اٹھا، کہیں گے میں نہیں اٹھانا، یا کہیں گے نہیں سر نہیں اٹھائیں گے۔ پہلا جھوٹ تو یہی ہے کہ رسول اللہ کو اللہ حکم دے کہ سجدے سے سر اٹھائیے، وہ کہے میں نے نہیں اٹھانا۔ پہلا جھوٹ تو اس قصے کا یہی ہے۔ اللہ پھر کہیں گے میرا حبیب اٹھا، اب خطیب مزے لے لے کے 2 نمبر بندوں کو امیدیں دلانے کے لیے بخشش کی یہ کام کرتا۔ یہ نہیں کہتے ٹھیک ہو جاؤ،
شرم کرو اس رسول سے جس نے اتنی زحمت کی تمہیں انسان بنانے کے لیے. یہ نہیں کہتے بلکہ 2 نمبروں سے کہتے ہیں 2 نمبر رہو تو تھوڑی شفاعت ہو جائے گی. یہ کیا ٹرینڈ ہے؟ تبھی خرابیاں ہوئی وجود میں آئی ہیں، خرابیاں، کرپشن وجود میں آئی ہے، بے ایمان کرپٹ مسلمان ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے بے ایمان وجود میں آ گئے. توجہ فرما رہے. اللہ کہے گا اٹھا میرا حبیب سر، نہیں اٹھائیں گے، سر اٹھا، نہیں اٹھائیں گے، سر اٹھا. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ایموشنلی رسول پاک اللہ کو بلیک میل کر رہے ہوں گے وہاں پہ. آخر اللہ کہے گا میرا حبیب میں کیا کروں تو سر اٹھائے گا. تو اللہ کہے گا، اللہ کے نبی کہے گا جتنی میری امت کھڑی ہے نا اے سارے نے تو چھاڑ دے. اللہ کہے گا بس تو سر چاہ میں سارے چھڑ دے. یہ کیا ڈرامے بازی ہے، یہ کیا بےہودہ لغویات ہیں جو قرآن کے مقابلے میں لا کے کھڑی کر دی گئی. امت کو قرآن سے کاٹ دیا گیا اور اس کے مقابلے میں یہ کس سے لا کے ان کا بیڑا غرق کر دیا. توجہ فرما رہے ہیں. اللہ تبارک قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں ایک اور منظر ہے. قرآن میں منظر یہ ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے پروردگار یہ جو میری قوم رسوا ہو کے دنیا میں آئی کھڑی ہے انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا. اب قرآن کی ماننی ہے یہ وہ والی ماننی ہے. قرآن نے تو ایسی جھوٹی امیدیں نہیں دلوائی. نہ سبب سے مقام ملتا ہے نہ سبب سے چھنتا ہے. میں کہتا رہتا ہوں پھر عرض کر رہا ہوں اللہ کا دین وہ دین ہے، اللہ کا قانون وہ قانون ہے کہ اگر سرور کائنات رحمت للعالمین کا سگا چچا ہو اگر رسول کی بات نہ مانے جہنمی ہو جائے گا. تبت یدا ابی لہب و تب. ٹھیک ہے، کچھ کام نہیں آیا ابو لہب کو رسول پاک کا چچا ہونا. اور قرآن نے بتایا کہ لوط کی بیوی اور نوح کی بیوی دونوں جہنمی ہیں اور یہ بات ان کے کسی کام نہیں آئی کہ وہ ایک اتنے بڑے انبیاء کی بیٹیاں تھیں، بیویاں تھیں. یہ کوئی کام نہیں آئی. یہ معیار ہے اللہ کا. توجہ فرما رہے ہیں. اب دیکھیے ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ قریبی ترین رشتے نبی کے اگر نبی کے راہ پر نہ ہوں تو اللہ نے بلا تکلف بتا دیا جہنمی ہے. لیکن یہی دین کیا معیار دیتا ہے، میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، یہی دین اتنا اس میں حسن ہے کہ یہی دین اس سلمان فارسی کو کہ جو نہ نبی کے قریش قبیلے میں سے تھا نہ نبی کی زبان بولتا تھا، اہل فارس میں سے تھا، دین کی وجہ سے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت. اللہ کا قانون اٹل ہے، اس کے معیار اٹل ہیں. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اور ہم نے تمہیں قومیں بنایا اور قبیلے بنایا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. لیکن قومیں قبیلے برتری کا سبب نہیں ہے. برتری کا سبب کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے اللہ کے پاس زیادہ احترام والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. اور اللہ کو نہ بتانا کہ نہیں یا اللہ اور بھی کوئی طریقے ہوں گے. ان اللہ علیم خبیر. اللہ کو سارا علم بھی ہے، ساری خبر بھی ہے. لہذا اللہ کو اور معیار بتانے کی کوشش. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اتقا زیادہ تقوی والا، اکرم زیادہ احترام والا. صلوات پڑھیے محمد والی.